السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج فجر کے بعد سو گیا تھا۔ تقریباً 8 بجے اٹھ کر اپنے ضروریات سے فارغ ہو کر میں تیار ہو گیا۔ اس کے بعد میں سیدھا میرے بھائی کو اٹھانے کے لیے چلا آیا، کیونکہ میرا خاص بھائی باہر سے اندر، اندر سے باہر کر رہا تھا، تو میں نے سمجھا کہ میرا چچا زاد بھائی ابھی تک سو رہا ہے۔ تو میں نے جا کر دیکھا تو ابھی تک سو رہا تھا، تو میں اسے اٹھانے لگا تو وہ اتنی گہری نیند میں سویا ہوا تھا۔ جب میں نے اسے اٹھایا تو اپنے میں ہی کچھ بول رہا تھا۔ کر کے گیا تیرا؟ میں بال نکالا۔ بال نکالنے نہیں، کیسر کوڑی جانے، مجھے کیا معلوم۔ میں اسے اٹھا کر تھک گیا تو میں اسے چھوڑ کر وہاں سے چلا آیا۔ پھر میں اپنے گھر کی طرف لوٹ آیا۔ گھر جاتے ہی مجھے دیکھ کر بھانجے نے اپنی مستی شروع کر دی۔ بولا مامو کا لو، مامو کا لو، ہاں مامو کا لو، تلا بولو بنا دن کیا کرتا روی 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 کیا کرتا۔ اتنے میں بیل کی آواز آ گئی تو میں دروازہ کھولنے کے لیے چلا گیا۔ دروازے پر میرا چھوٹا بھائی تھا۔ پھر میں بھانجے کے پاس آیا، پھر اس سے مستی کرنے لگا۔ یہ جو گاڑی ہے یہ اسے اتنی پسند ہے، یہ اسے کسی کو ہاتھ لگانے تک نہیں دیتا۔ جب بھی کوئی اسے ہاتھ لگانے آئے وہ اپنی گاڑی کی طرف دوڑتا ہے۔ یہ میرا خاص بھائی ہے جو سیکھنے کے لیے بنگلور میں رہتا ہے۔ پھر اپنے بھانجے کی حرکتوں کو دیکھنے لگا۔ وہ اپنے گاڑی پر کھڑے ہو کر سرکس کر رہا تھا، ایک سے ایک بڑی بڑی حرکتیں کرنے لگا تھا۔ فریج کو کھولتا، پھر اس میں سے جو ہے اسے نکالتا۔ جب کوئی فریج بند کرنے آتا تو اپنے اندر جا کر ٹھہر جاتا۔ جب کوئی اسے چلاتے تو غصے میں آ کر فریج کو زور سے بند کر ڈالتا۔ غصے میں آ کر اس کی ماں نے اسے ایک ہلکا مار دیا تو وہ چیخ کر رونے لگا۔ پھر اس کی چھوٹی نانی آ گئی، ان سے جا کر لپٹنے لگا کہ مجھے اپنے گھر لے جاؤ۔ کتنا بولنے پر بھی نہیں سن رہا تھا، کیونکہ میرے چاچی کے ہاتھوں میں کچھ سامان تھا، تو یہ خود سیڑھیاں اتر کر ان کے گھر دوڑنے لگا۔ میں اس کے پیچھے چلا گیا کہ وہ کہیں گر نہ جائے، تو وہ اندر جا کر چلانے لگا اور رونے جیسی شکل کی، اور ماموں کے کمرے میں جا کر ماموں کو اٹھانے لگا۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے جب کوئی ان کو سوتا ہوا نظر آئے تو وہ ان کو اٹھانے لگتے ہیں اور ان پر چلانے لگتے ہیں۔ بھائی اس کے ایک آواز میں اٹھ گیا اور یہ بھانجا اسے ناشتے میں لیس لا کر دے رہا تھا۔ پھر میں اسے وہاں چھوڑ کر اپنے گھر کی طرف لوٹ آیا۔ پھر میں تھوڑی دیر باہر سے اندر، اندر سے باہر کرنے لگا اور جبہ استری کرنے بیٹھ گیا، کیونکہ نماز کا وقت قریب آ چکا تھا۔ اتنے میں ہی اذان ہو گئی۔ میں وضو کر خوشبو لگا کر مسجد کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب بھی آپ کسی کام کے لیے گھر سے نکلے دعا پڑھ کر ضرور نکلے۔ پھر ہم مسجد سے نماز پڑھ کر فارغ ہوئے۔ جب بھی آپ مسجد سے نکلے تو دعا ضرور پڑھنا۔ مسجد سے ہم سیدھا گھر کی طرف آئے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی تیل کے اچلنے کی آواز آ گئی، تو میں نے کچن میں جا کر دیکھا توے پر مچھی تل رہی تھی۔ تو اتنے میں ہی بارش کی آواز آنے لگی، تو میں نے باہر جا کر دیکھا کہ بارش گر رہی ہے۔ اللہ کی کیا ہی قدرت ہے، جب ہم مسجد میں گئے تھے
तब बादल छाया हुआ नहीं था। जब हम घर में आ गए तो बादल अचानक से कहाँ से आ गए पता ही नहीं। फिर मैं अंदर आ गया और मैंने भाई को देखा कि वो गेम में बिजी है। तो मैंने मेरे भांजे को भी देखा कि वो अपनी मस्ती में बिजी है। ये दिन भर इतनी मस्ती कर कर कपड़े गंदे करता है कि इसे 4 जोड़ी कपड़े भी दिन भर कम पड़ जाते हैं। तो उतने में असर की अजान हो गई तो हम नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की तरफ चल पड़े। तो हम असर की नमाज पढ़कर जा रहे थे तो उतने में मौलाना ने कहा कि एक होटल का इफ्तिताह है। हमें दावत तो थी मगर मालूम नहीं था कि कब इफ्तिताह है। तो हम देखने के लिए चले गए। दुआ सब होने के बाद हम वहां से घर की तरफ लौट आए। अगर आपको दिल हो पिज़्ज़ा, बर्गर या कोई फ्रेंच आइटम खाने का तो उस होटल में जा सकते हैं। उस होटल में वही सब मिलता है। फिर वो वहां से अपने घर गया, मैं अपने घर आया। उतने में बहनों ने भाई को बुलाया, मैगी खाने की दावत दी। तो मेरा भाई दौड़ते हुए तो आ गया। बहनों ने कहा सिर्फ खाना नहीं बल्कि मैगी करने में हमारा साथ भी देना है। भाई ने साथ तो नहीं दिया मैगी करने में बल्कि कैमरा पकड़कर लोगों को दिखलाने लगा कि मैगी कैसे करते हैं। हमारे घर में पड़ोस के बच्चे आए हुए थे तो हमारे भांजे को भी अच्छा हुआ था उनके साथ खेलने में। उतने में मैगी बनकर तैयार हो गई। बहनों ने मैगी इतनी बनाई थी कि जो आप देख रहे हैं ये तो कम है, मुझे और मेरी अम्मी को छोड़कर पूरे घर वालों ने खाया क्योंकि हम दोनों को मैगी बिल्कुल पसंद नहीं है। इसी पर आज के हमारी वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि